نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، اے لوگو تم سب اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے میرے دوستو؟ کہ پورے دنیا کے مسلمان، خواہ وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، خواہ وہ بہار کا ہو، دہلی کا ہو، ممبئی کا ہو، انڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، سعودیہ، امریکہ، پوری دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا اگر مسلمان ہو، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم لوگ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو پکڑ لو، صرف ایک اللہ پہ یقین رکھو۔ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے باہر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک پتا نہیں ہل سکتی بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم مہاجر ہو، مکی ہو، مدنی ہو، کہیں کے بھی ہو، آپ جو ہے کہ قبیلہ اوس کے ہو، خزرج کے ہو، کہیں کے بھی رہنے والے، سب ایک رہو، ایک ساتھ رہو، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، میل محبت سے رہو، آپس میں بٹو نہیں، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں۔ یاد رکھیے، آج مسلمانوں کے سب سے برے حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہم بٹ گئے۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمگانا ہے، نہ جانیے آپ دیکھیں گے اتنے لوگ بٹ گئے ہیں، اتنی جماعتیں بن گئی ہے، اتنے فرقے ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہ ہونے کے کارن یہ پوری دنیا اور ظالم لوگ ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھیے آج کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنے کے تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے صحابہ جنگ بدر میں صرف 313 ہو کر کے ہزاروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے، اور ان کو دھول چٹا دیے تھے، ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیے۔ لیکن آج ہم کروڑوں ہیں، لیکن پھر بھی ہم بٹے ہوئے ہیں۔ آج یاد رکھیے میرے دوستو، جن کے سینکڑوں خدا ہیں، جن کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں خدا ہیں، نہ جانے وہ کتنے لوگوں کو مانتے ہیں اور پوجتے ہیں، آج سینکڑوں خدا والے ایک ہو گئے، اور ایک خدا والے آج ہم سب سینکڑوں جگہ بٹ گئے۔ میرے دوستو، ہم سب کو جب تک ایک ہونے کی ہم سب کوشش نہیں کریں گے، دنیا میں یاد رکھیے پوری ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، ہمارے اور آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہیں گے، لیکن ہم اور آپ جو ہے کہ تماشا بھی بنے بیٹھے دیکھتے رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دنیا، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ اسلام مخالف لوگ ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم دیوبندی پہ حملہ کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا ہم بریلیوں کو ستانا چاہتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اہل حدیث کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، سب کا ایک ہی مشن ہے کہ مسلمانوں کو دباؤ، مسلمانوں کو کمزور کرو، مسلمانوں کو بے گھر کرو، مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، ساری چیزوں کے اعتبار سے انہیں دبا دو، کچل دو، تاکہ وہ اپنی سر نہ اٹھا سکے۔ محترم دوستو اور معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہو رہا ہے تو بریلیوں پہ ہو رہا ہے، دیوبندی پہ نہیں ہو رہا۔ اگر کبھی دیوبندی پہ کوئی بات آ جائے تو کوئی کہتا ہے ارے یہ تو فلانے، جیسے آپ دیکھیے اگزامپل کے طور پہ تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں کی گئی اور کوششیں کی گئی، لیکن کچھ لوگ سوچتے تھے یہ تبلیغی جماعت کے اوپر ہے،
میرے دوستو یہ تبلیغی جماعت کے اوپر نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کو یاد رکھیے، دشمن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون تبلیغی ہے، کون بریلی ہے، کون اہل حدیث ہے۔ یاد رکھیے جب آگ لگتی ہے تو آگ بریلیوں کے گھر کو نہیں پہچانتی، آگ دیوبندیوں کے گھر کو نہیں پہچانتے، بلکہ وہ تو سب کو جلا دے گی۔ یاد رکھیے جب یہ طوفان آ رہا ہے تو ہم سب کے اوپر آ رہا ہے، نہ کہ کسی بریلی پہ، نہ کہ کسی دیوبندی پہ، نہ کہ کسی اہل حدیث پہ۔ معزز سامعین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تم لوگ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم لوگ فرقوں میں بٹو نہیں، ادھر ادھر نہ ہو، اپنے راستے سے بھٹکو نہیں۔ میرے دوستو آپ دیکھیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اہل مکہ کے اندر کتنی لڑائیاں تھی، کتنے قتل و غارت تھے، نہ جانے ظلم و ستم کی ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھی۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا مثال پیش کیا جس کی پوری دنیا آج ماننے کو تیار ہے، پوری دنیا سر تسلیم خم کر کے کہتی ہے کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار اور محبت کا جو سبق، جو درس دیا ہے، شاید کسی دھرم کے اندر یا کسی مذاہب کے اندر نہیں ہو سکتا۔ خانہ کعبہ کو اندر جب حجر اسود کو جب شفٹ کرنے کی بات آئی، لوگ لڑ رہے تھے، خاندان و در خاندان کی لڑائی ہو رہی تھی، یہ موج کی لڑائی بن گئی تھی، یہ شان کی لڑائی، شوکت کی لڑائی بن گئی تھی، جی نہیں میرے لوگ اس پتھر کو رکھیں گے، حجر اسود کو میرے لوگ رکھیں گے، فلاں لوگ رکھیں گے۔ لیکن جب یہ بات طے پائی کہ سب سے پہلے صبح سویرے اٹھ کر کے جو حرم شریف سے گزرے گا وہی اس کو رکھے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے سب سے پہلے تو لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے کہا بے شک یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سچا ہے، یہ اگر ہر چیز کرے تو ہم سب کو پسند ہے۔ لیکن میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کو پڑھیں، آپ کے حالات زندگی کو پڑھیں۔ میرے دوستو میرے نبی نے ایک چادر منگوائی، اور میرے نبی نے چادر منگوا کے چادر کے اندر اس پتھر کو رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے سارے قبیلے والے لوگ ایک ایک اس کے کنارے کو پکڑو اور وہاں تک لے چلو۔ جو لوگ لڑتے تھے نہ جانے کتنی لڑائیاں چلتی تھی، 120 سال لڑائی چلتی تھی میرے دوستو، 200 سالوں کی لڑائی تھی، نسلیں در نسل ختم ہو گئے تھے، لیکن میرے نبی سبوں سے پکڑایا اور کہا یہ چادر لے چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر کے دیوار کے اندر چپکا دیا۔ میرے دوستو میرے نبی نے سارے لڑائی کو ختم کر دیا۔ آج اسی نبی کے امتی ہیں ہم لوگ، اسی نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن آج افسوس در افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اور آپ کتنے بٹے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کتنے دلوں کے اندر نہ جانے حسد، کینہ، بغض ایک دوسرے کے لیے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ میرے دوستوں میں ایک واقعہ بتا دوں، شاید اس واقعہ سے باتیں جلدی سمجھ میں آ جائے۔ ایک شخص تھا جو مٹر اپنے کھیت کے اندر بویا تھا۔ یاد رکھیے 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، ایک بہت بڑے سیٹھ تھے، اور ایک جو ہے کہ گاؤں کے مکھیا کہیے، پردھان کہیے، ایک مکھیا تھے، اور دوسرا جو ہے کہ ایک شخص تھا جو حجام تھا، نائی تھا۔ یہ 3 لوگ راستے میں جا رہے تھے، اور راستے میں جب انہیں بھوک لگی تو رک کر کے اس شخص کے کھیت میں کھانے لگے، اور بیٹھ کر کے سوچے کچھ مٹر کھا لیا جائے، پیٹ بھر لیا جائے، جب تک کہ وہ کھیت کا مالک آیا۔ اور کھیت کا مالک جب آیا اور کھیت والا جب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تینوں کھا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا سیٹ ہے، پیسہ والا ہے، یہ تو مکھیا ہے، اس کے پاس میں طاقت اور پاور ہے، اور یہ شخص ایک تھوڑا کمزور ہے۔ اس نے سوچا ایک بار میں تینوں پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے فرقوں میں بٹنے کا نتیجہ، وہ شخص آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ کھیت میری ہے، میں جانتا ہوں مکھیا جی کھائیں کوئی بات نہیں چونکہ میرے پنچایت کے مکھیا ہے، یہ سیٹھ جی کھائے ہیں کوئی بات نہیں چونکہ یہ پیسے والے ہیں، لیکن یہ غریب، یہ نائی، یہ حجام، یہ کیوں کھایا؟ اس کی تو پٹائی ہونی چاہیے۔ جب وہ کھیت والا شخص اس کی پٹائی کرنے لگا تو یہ 2 لوگ بیٹھ کر کے مزے لے رہے تھے،
तमाशा देख रहे थे, इसे पीट करके ठीक कर दिया, इन्हें कोने में खड़ा कर दिया। उसके बाद सेठ जी को पकड़ा और कहा, सेठ जी सुनिए, आप पैसे वाले हैं, अपने घर के हैं, पैसा कमाते हैं, अपने घर के हैं, तिश्मार खान होंगे, अपने परिवार के लिए होंगे, मेरे लिए तो नहीं है। उसके बाद उस शख्स ने सेठ जी का धुलाई शुरू कर दिया और उनको इतना पीटा कि उनकी हालत बिगाड़ दिया। और अब जो है कि मुखिया जी खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, और एक शख्स सोच रहा था जो पहले मार खाया, इसने हमें नहीं बचाया, मैं क्यों बचाने जाऊं, वो भी खड़े होकर के तमाशा देख रहा था। सेठ जी मार खा करके वो भी साइड हो गए। उसके बाद उस खेत वाला बोला, खेत का मालिक बोला, सुनो अरे मुखिया जी, हम मानते हैं कि आप मुखिया हैं, मेरे पंचायत की हैं, लेकिन मुखियागिरी आपके घर में है, आपके अंदर चलती होगी, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, मैं तो खेत वाला हूँ, हमारा यही खेत है, इसी खेत में हम सारी चीज़ें उगाते हैं, लेकिन आपने क्यों खाया? आइए आपकी भी कुछ हम व्यवस्था लगा दें, आपका भी कुछ हम खिदमत कर दे। उसके बाद मुखिया जी का धुलाई पिटाई कुटाई शुरू कर दिया। जो कुटाई हुई मुखिया जी की, याद रखिए, दो शख्स बैठ करके तमाशा देख रहे थे, मुखिया जी मार खा लिए। उसके बाद इन तीनों को समझ में आया कि शायद हम सब एक होते तो अकेला ये शख्स मुझे नहीं मार पाता। याद रखिए, वैसे ही आज हम और आप हैं कि फ़िरक़ों में बट गए, दुनिया हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई हमें आंख नहीं दिखा सकता, कोई उंगली नहीं दिखा सकता। किसी के माँ में इतनी दम, किसी के माँ ने अपने बेटे को ऐसा नहीं जना है जो मुसलमान और इस्लाम और ईमान को ख़त्म करने की बातें कर दे। मेरे दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह के वास्ते हमारे घर, हमारे अंदर जो भी झगड़े हैं वो हमारे घर के मैटर है, लेकिन हम जब बाहर रहें तो हम एक हैं, एक कलमा गो हैं, मुसलमान हैं। याद रखिए, जो कुरान इंडिया का लोग पढ़ता है वही कुरान बांग्लादेश का भी लोग पढ़ता होगा, वही कुरान शरीफ पाकिस्तान के लोग भी पढ़ते हैं, वही कुरान शरीफ अमेरिका हो, चीन हो, दुनिया की सारी खित्ते के अंदर एक कुरान, एक कलमा, एक नबी, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। इन फिर भी हम बटे हुए हैं और सैकड़ों को मानने वाले लोग आज एक बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, हम सबको ज़रूरी है कि हम सब एक हो जाएं, एक जगह आ जाएं और अल्लाह ताला के रस्सी को मजबूती से थाम ले। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।